پتہ نہیں کہاں سے کوئی بیساکھی ملتی ہے آپ سے. جی بہت شکریہ. مائک بند ہو گیا تو کہاں سے آن کروں ہم اس کو؟ جی آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا اور آئی تھنک فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے ریجیکٹ ہوا کیونکہ اس قسم کا یک طرفہ ناانصافی پر مبنی فیصلہ آنا تھا، اور اگر فل کورٹ بن جاتا تو خوف تھا نا، اس وجہ سے فل کورٹ نہیں بنایا کیونکہ یہ ناانصافی کرنی تھی، کیونکہ یہ لاڈلے کو نوازنا تھا، کیونکہ یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا جس میں انصاف کا قتل ہوا ہے. تو ظاہر ہے فل کورٹ میں تو بہت معزز جج صاحبان شامل ہیں جو آنیسٹ ہیں، جن کی شہرت داغدار نہیں ہے، تو ان کی موجودگی میں اس قسم کا فیصلہ کرنا وہ مشکل تو نہیں میں کہوں گی ناممکن ہو جاتا. اس لیے فل کورٹ نہیں بنا. اور اگر نیت میں کوئی خرابی نہ ہوتی، اگر آپ نے یہ ناانصافی نہ کرنی ہوتی تو آپ کو کوئی آر نہیں تھا. کہتے جی فل کورٹ بنائیں، بیٹھیں، چیلنج کریں. لیکن دیکھیں جب آپ نے چند ہفتے پہلے ایک بالکل فرق فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں جو آپ نے پرسوں دیا ہے اس میں آپ نے اپنے پچھلے فیصلے کو خود ہی اڑا کے رکھ دیا، تو ایسی چیز کا جو وہ فل کورٹ تو یہ نہ کرتا. تو ظاہر ہے پھر فل کورٹ تو نہیں بنایا، اسی لیے انکار ہو گیا. مجھے پورا یقین تھا، ہمارے کئی ساتھیوں نے کہا کہ فل کورٹ بنے گا، میں نے ان کو کہا کہ فل کورٹ نہیں بنے گا. فل کورٹ تب بنتا جب انصاف ہوتا اور اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی. یہ فیصلہ کرنا تھا تو فل کورٹ نہیں بنا. اب فیصلے کی طرف آ جائیں، مجھے اس پہ بھی بات کرنی ہے. دیکھیں فیصلے میں لکھا، میں ایک ایکسرپٹ پڑھ کے سناتی ہوں قوم کو. Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. یعنی کہ اگر انجانے میں جج صاحب سے، کسی جج صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو، اس کی تصحیح کرے اور کریکٹ ویو لے لا کا. اب یہ بتائیں کہ غلطی اگر کی تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں، اس کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں. یہ کیسی تصحیح ہے بھائی، اور وہ کیسی غلطی تھی؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں ہمارے 25 ممبران بھی عمران کی جھولی میں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے 10 ممبران بھی عمران کی جھولی میں. یہ ہے غلطی اور یہ ہے اس غلطی کی تصحیح. تو یہ میں نے پہلے بھی ٹی وی پر، یہ ٹویٹر پہ میں نے لکھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے، لیکن اس بار قتل جو ہے وہ انصاف کا ہوا ہے، عدل کا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ غلطی کی تصحیح اگر کرنی تھی تو اقامہ کی غلطی، جس کو پوری دنیا نے، جس کا مذاق اڑایا، پوری دنیا میں وہ ایک رہتی دنیا تک ایک ایسا مذاق بن گیا ہے جس کی کوئی دنیا میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس کے بعد تصحیح کرنی تھی تو عمران خان کو جو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ثاقب نثار نے صادق اور امین کا، آپ اس غلطی کی تصحیح کرتے. اس صادق اور امین نے 4 سال اس صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو پاکستان کی ہر شعبے تباہی کی، اگر آپ نے غلطی کی تصحیح کرنی تھی تو ایک جھوٹے شخص کو، ایک بے ایمان شخص کو، ایک چور کو، ایک مجرم کو آپ نے صادق اور امین بنا کے قوم کے سر پہ 4 سال مسلط رکھا. غلطی کی تصحیح آپ نے کرنی تھی تو آپ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک بہت سٹارٹلنگ ریولیشن تھا جس نے سب کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا، آپ ان کی سنتے. وہ ریٹائر ہو گئے لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی. سپریم جوڈیشل کونسل میں آج بھی ان کا مقدمہ جو ہے نا وہ نہیں سنا جا رہا. وہ شخص اپنی نوکری کی مدت پوری کر کے چلا گیا. تصحیح کرنی تھی تو ارشد ملک صاحب نے اتنا بڑا آن ریکارڈ بیان دیا کہ نواز شریف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی، جو ناانصافی ہوئی، وہ مجھے بلیک میل کر کے لی گئی. تصحیح کرنی تھی تو اس کی کرنی تھی. آپ بھلے معافی نہ مانگتے نواز شریف صاحب سے ان کی ہوئی زیادتیوں پر،
دوربینیں لگا کر آپ دیکھتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف دنیا بھر میں کوئی ثبوت مل جائے، وہ آپ کو نہیں ملا، کیونکہ ثبوت تھا ہی نہیں. ثبوت اس لیے نہیں تھا کہ گناہ تھا ہی نہیں، جرم تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کو برقرار رکھا، بلکہ بجائے اس کے کہ تصحیح کرتے آپ زیادتی در زیادتی کر رہے ہیں. اور آپ نے کس طرح کل پرسوں نواز شریف کے ساتھ پھر زیادتی کی وہ بھی سن لیں. پہلے جب نواز شریف جماعت کا سربراہ ہے اور اگر اس کا کوئی مقدمہ آتا ہے عدالت میں تو عدالت یہ تعویلیں دیتی رہتی ہے، جسٹیفیکیشنز دیتی رہتی ہے کہ پارٹی کا سربراہ یا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا. اور جب لاڈلے کی باری آتی ہے تو چند ہفتوں کے بعد ہی آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے. یہ اس قسم کی باتیں تو کوئی بچے بھی نہیں کرتے آج کل. بہت حیران کن. میں آنیسٹلی جب یہ فیصلہ آیا تو میں یہ دل میں سوچ رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے فیصلوں کی، ہمارا تو ووٹ بیس بھی چارج ہو جاتا ہے، ہمارا ورکر کھڑا ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے. لیکن کس کو نقصان ہوا؟ میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کوئی توہین ادارے کے اندر سے نہیں، باہر سے نہیں ہوتی. میں ادارے کی توہین نہیں کر سکتی، مولانا صاحب نہیں کر سکتے. ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں. پھر اس کے بعد عدالت کا کام ہے. مریم نواز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں.